نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کا موضوع تعزیہ داری اور قرآن و حدیث۔ یہ موضوع بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے، اسے آپ غور سے سنیں اور شروع سے لے کے آخر تک سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کو ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری اگر حرام ہے تو مولوی پہلے بھی تھے، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ تعزیہ داری شروع ہونے کے بعد دھیرے دھیرے ناجائز کاموں پر مشتمل ہوتی چلی گئی، اور جب سے یہ خلاف شرع حرکات و خرافات کا مجموعہ بنی، علماء دین برابر اس کو حرام کہتے اور لکھتے رہیں، جیسا کہ آنے والے بیان سے آپ کو معلوم ہوگا، اور ہر زمانے میں ماننے والے بھی رہیں اور نہ ماننے والے بھی، اور مولوی بھی سب اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، مخلوق سے ڈرنے والے اور لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے کچھ مولوی پہلے بھی رہیں اور اب بھی ہیں، اور آج کے مسجدوں کے اماموں کا کسی خلاف شرع بات کو دیکھ کر کچھ نہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ امامت تو اب نوکری اور غلامی سے ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ناراض ہو جائے تو امامت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بال بچے دار آدمی مہنگائی کا زمانہ بیچارہ پبلک کے خلاف کیسے بولے؟ لیکن پھر بھی میری گزارش ہے کہ ہمت سے کام لینا چاہیے اور صحیح بات لوگوں کو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ مولویوں میں آج کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پیٹ اللہ نے بھر دیے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ مال و دولت، شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اور انہیں جانتے اور نہیں جانتے کہ عزت و دولت اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے جب چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔ موت کو بھول گئے ہیں، لیکن موت انہیں نہیں بھولے گی۔ قرآن کریم میں ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں سے دور ہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ پارہ نمبر 7 رکوع 14۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، آج انہیں ہم چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دین کے ملنے کا خیال چھوڑ رکھا تھا، اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ پارہ نمبر 8 رکوع 13۔ ان آیتوں کو آپ دھیان سے پڑھیں تو آج کی تعزیہ داری اور عرسوں کے نام پر جو میلے ٹھیلے، ناچ تماشے اور قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں یاد آ جائیں گی، اور نظر انصاف کہے گی کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو تماشا بنا کر رکھ دیا اور مذہب کو ہنسی کھیل کی شکل دے دی۔ خدا تعالیٰ تو توفیق دے، انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے آنکھیں کھول لیں اور ہوش میں آ جائے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے درد و مصیبت، حادثات وغیرہ پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ رونے، پیٹنے، چیخنے، پکارنے، سینے کوٹنے اور ماتم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میت کے غم میں گال پیٹے، گریبان پھاڑے
اور زمانہ جاہلیت کسی چیخ و پکار مچائے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 173۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 726۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھ کو ڈھول باجے اور بانسریوں کو مٹانے کا حکم دیا۔ مشکات شریف صفحہ 318۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ڈھول باجوں کو حلال کر لیں گے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 837۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ داری سنیوں کا کام ہے اور اس سے روکنا منع کرنا شیعوں، وہابیوں، نجدیوں کا کام ہے۔ حالانکہ جب سے یہ غیر شرعی تعزیہ داری رائج ہوئی ہے، کسی بھی ذمہ دار سنی عالم نے اسے اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کہا ہے۔ ہندوستان میں دور وہابیت سے پہلے کے عالم و بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تعزیہ داری یعنی عشرہ محرم میں جو تعزیہ داری ہوتی ہے، گنبد نما تعزیے اور تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ فتویٰ عزیزیہ جلد اول صفحہ 75۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت کہلاتے ہیں، جن کا فتویٰ عرب و عجم میں مانا جاتا رہا، فرماتے ہیں کہ اب کے تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے جو قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 513، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا جائز ہے، گھمانا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد فرمایا اور بنانے سے بھی منع فرمایا۔ لکھتے ہیں کہ مگر اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد و اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعت کا اندیشہ ہے، لہٰذا روضہ اقدس حضور سید الشہداء کی ایسی تصویریں بھی نہ بنائیں۔ فتویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 513۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا اہل سنت کا کام ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 50 جگہ ان کی کتابوں میں تعزیہ داری کو ناجائز و حرام اور گناہ لکھا ہے، بلکہ پورا ایک رسالہ اسی بارے میں تصنیف فرمایا ہے۔ مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری شرعاً ناجائز ہے۔ فتویٰ مصطفیہ صفحہ 534۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ جگہ جگہ جو خلاف شرع حرکات و بدعات رائج ہیں، ان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ یہ سب محض خرافات ہیں۔ ان سب سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش نہیں ہیں۔ چند سطر آگے لکھتے ہیں کہ یہ واقعات تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 248۔ حضرت مولانا شاہ مفتی محمد امجد اجمل صاحب سنبھلی فرماتے ہیں اب چونکہ تعزیہ داری بہت ممنوعات شرعیہ اور امور ناجائز پر مشتمل ہے، لہٰذا ایسی صحیح نقل بھی نہیں بنانی چاہیے۔ فتویٰ اجملیہ جلد 4 صفحہ 15۔
حضرت مولانا حشمت علی خان بریلوی فرماتے ہیں کہ تعزیے بنانا، انہیں باجے تاشے کے ساتھ دھوم دھام سے اٹھانا، ان کی زیارت کرنا، ان کا ادب اور تعظیم کرنا، انہیں سلام کرنا، انہیں چومنا، ان کے آگے جھکنا اور آنکھوں سے لگانا، بچوں کو ہرے کپڑے پہنا کر گھر گھر بھیک منگوانا، کربلا جانا وغیرہ شرعاً ناجائز و گناہ ہیں۔ شمع ہدایت حصہ سوم صفحہ 30۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب امجدی فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جس طرح کے عام طور پر تعزیہ داری رائج ہے وہ بے شک حرام و ناجائز بدعت سیاح ہے۔ فتویٰ فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 563۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ میں اب سے تقریباً 47 سال پہلے تعزیہ داری کے حرام و ناجائز ہونے سے متعلق ایک فتویٰ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے شائع ہوا تھا، جس پر اس زمانے کے ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے 75 بڑے بڑے سنی علماء کرام کے دستخط تھے۔ سبھی نے تعزیہ داری کے حرام اور ناجائز ہونے کی تصدیق کی تھی، اور وہ فتویٰ اس زمانے میں پوسٹر کی شکل میں شائع کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل علماء کرام کے نام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی جلال الدین صاحب علیہ رحمہ کی تصنیف خطبات محرم صفحہ 469 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ گویا کہ تعزیہ داری حرام ہونے پر اجماع امت ہے۔ اس سب کے ہوتے ہوئے کہنا کہ تعزیہ داری سے روکنا وہابیوں کا کام ہے، یہ جہالت ہے، نادانی اور ناواقفی ہے۔ بلکہ کچھ باتوں سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ تعزیہ داری کرانے میں وہابیوں کا ہاتھ رہتا ہے، جیسا کہ بعض درگاہوں مزاروں پر دیکھا گیا ہے جہاں خلاف شرع حرکات و واہیات خرافات ہوتی ہے، وہاں کے سجادہ نشین محتمیم و متولی دیوبندی اور وہابی لوگ ہوتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہابی چاہتے ہیں کہ سنیوں سے خوب خلاف شرع باتیں، حرکتیں اور خرافتیں کرائی جائیں تاکہ مذہب اہل سنت کا نام بدنام ہو اور وہابی مذہب کو فروغ ملے، اور مسلمان سنیوں کے بے جا باتوں کو دیکھ کر ان سے دور ہوں اور ہمارے قریب ہوں۔ یہ بھی ناممکن نہیں کہ تعزیہ داری اور قوالی وغیرہ کو جائز کہنے والے کچھ سنی مولویوں اور پیروں نے وہابیوں سے سازگانٹھ کر لی ہو۔ انہی بات پر آج کا موضوع میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔